बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। ख़वातीन कल गढ़ी खुदा बख्श में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 8वीं बरसी थी। बेनज़ीर भुट्टो बिलाशुबा दुनिया की अजीम खातून लीडर थीं। वो ज़हीन भी थीं, बाहिम्मत भी थीं और बहादुर भी थीं। आपको याद होगा मोहतरमा 18 अक्टूबर 2007 को वापस पाकिस्तान तशरीफ लाई थीं। कराची कारसाज के इलाके में मोहतरमा के काफिले पर 2 खुदकुश हमले हुए, जिसमें 180 लोग शहीद और 500 जख्मी हो गए। वो हमला मोहतरमा पर किया गया था, लेकिन वो उस हमले में साफ बच गईं। वो इसके बाद दहशतगर्दों का हाई वैल्यू टारगेट थीं, लेकिन वो इसके बावजूद मैदान में खड़ी रहीं। वो अवामी जलसों में भी जाती रहीं और लोगों से भी मिलती रहीं। वो जलसे में सामने खड़े होकर तकरीर किया करती थी, बुलेट प्रूफ शीशों या फासलों से नहीं बोलती थी। यहां तक कि वो 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में खुदकुश हमले में शहीद हो गईं। कल उनकी बरसी थी। बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए उनके मुंह बोले भाई रहमान मलिक ने इंकशाफ किया। मैं अपने खियालों के बिहार से, अपनी लीडरशिप के बिहार से पाकिस्तान से अपील करता हूं कि हमारी खातिर आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कब्र पे आवाज़ें आ रही हैं। कहां क्या वो मेरा इंसाफ, कौन है वो कातिल, उनको क्यों नहीं कैसे किरदार टकाया। आप मुलाहिजा कीजिए, ये कौन कह रहा है? ये वो शख्स कह रहा है जो मोहतरमा के बाद 5 साल मुल्क का वजीर दाखिला रहा। रहमान मलिक तकरीबन वजीर आजम थे, लेकिन इक्तदार के 5 सालों में ने मोहतरमा की कब्र से आवाज आई और ना ही इन्होंने कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। मगर जो ही इनका इक्तदार खत्म हुआ, इन्हें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कब्र और इस कब्र की आवाजें याद आ गईं। मैं दिल से समझता हूं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और इनकी पार्टी को किसी और ने नहीं मारा, इसे रहमान मलिक जैसे लोगों ने मारा है। और जब तक ये लोग मौजूद हैं, ये पार्टी उस वक्त तक इसी तरह मुर्दा रहेगी। ख़वातीन कल की तकरीब में बिलावल भुट्टो ने अपनी जिंदगी का पहला सियासी ऐलान जंग भी किया। की मुकम्मल और भरपूर हिमायत करते हैं, लेकिन ये वो अपना नेशनल एक्शन प्लान नहीं, बल्कि नून लीग एक्शन प्लान। नून लीग हुकूमत के अवाम पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाएंगे और अगर हुकूमत में हमारी आवाज ना सुनी और ये दमादम मस्त कलंदर आज कराची में नजर भी आया। आज वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह ने कराची एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन वज़ीर आज़म उन्हें इस्लामाबाद की दावत देकर आगे निकल गए। इसके रद्द अमल में चीफ मिनिस्टर सिंध ने वज़ीर आज़म की तीनों तकरीबात का बाइकाट कर दिया, जबकि वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीब में चीफ सेक्रेटरी, डीजी रेंजर्स और IG पुलिस को ऑपरेशन की मुबारकबाद दी, लेकिन वज़ीर आला और सिंध हुकूमत का नाम तक नहीं लिया गया। क्या वफाक और सिंध के दरमियान वाकई दमादम मस्त कलंदर शुरू हो चुका है? क्या बिलावल भुट्टो आसिफ अली ज़रदारी के बगैर पार्टी चला लेंगे? और क्या कायम अली शाह अब कप्तान नहीं रहे? हम आज के प्रोग्राम में इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शहरयार खान आफरीदी साहब, MNA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे दूसरे मेहमान हैं सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं। कराची में हमें ज्वाइन किया नुसरत सहर अब्बासी साहबा ने, MPA और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के साथ इनका ताल्लुक है, जबकि लाहौर में हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तर्जुमान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ इनका ताल्लुक है। ऐसा ये फरमाइएगा कि ये तो आपने बाकायदा ऐलान जंग कर दिया कल बिलावल साहब ने, और आज जो वज़ीर आज़म का जो सलूक था कायम अली शाह साहब के साथ, यूं लगता है कि बहुत ज्यादा दूरियां पैदा हो गई, अब तो आपको लड़ना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी हमेशा, थैंक यू वेरी मच, पीपल्स पार्टी की बका इसमें है। पीपल्स पार्टी ने सियासत जब की तो उसमें एक रेजिस्टेंस टू द सिस्टम को हमने हमेशा चैलेंज किया है। हम हमेशा ये नहीं चाहते हैं, देखिए नवाज शरीफ साहब के लिए हमें एहतराम है। नवाज शरीफ की जो है दोबारा मेरे ख्याल से 1990 की सियासत शुरू कर दी है, और वो उनके जो चौधरी निसार है वो गलत। लेकिन इस बार तो ऐलान जंग आपने किया ना सर, कल बिलावल साहब की तकरीर सुन लें, और जिस तरह जो उनका लहजा गुफ्तगू कर रहे थे, जो वो कह रहे थे दमादम मस्त कलंदर होगा, तो ये तो आपकी तरफ से हुआ। बिलावल साहब ने इसलिए कहा
کہ انہوں نے اعلان جنگ خود شروع کیا ہے. ہم نے نیشنل ایکشن پلان پر منو دل سے عمل کیا. ہم چاہتے ہیں ٹیررزم ختم ہو. بلاول صاحب نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان صرف میں تحفظات ہے کیونکہ پنجاب میں کچھ نہیں ہو رہا ہے اور دوسری جگہوں پر کچھ نہیں ہو رہا ہے, بلوچستان میں جو کچھ نہیں ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سندھ میں بھی کچھ نہیں ہو رہا سر, صرف کراچی میں ہو رہا ہے. کراچی اور سندھ کو دیکھ لیں, سندھ کے اندر حالات جس قسم کے وہاں تک نہیں پہنچا نیشنل ایکشن پلان. سندھ میں جو بھی ضلع ہیں آپ جا کر معلوم کریں, ایکسپریس ٹی وی والے, وہاں جو بھی ہمارے ایس پیز آئے ہیں وہاں باقاعدہ آپ رات کو سفر کر سکتے ہیں, وہ سندھ پولیس کو کریڈٹ جاتا ہے. ہم نے 28 ایئر سے رینجر بیٹھی ہے, 2 سال سے ہمارے پاس آپریشن چل رہا ہے, آپریشن ہونا چاہیے, اس پر ہم نے کمپرومائز نہیں کیا ہے. جو بات یہ صرف یہ ہے کہ جو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر لاہور میں اگر سیکرٹری ہیلتھ کو پنجاب کے کو رینجر یا کوئی بھی گرفتار کرے اور میاں شہباز شریف کو انفارم نہیں ہو, یا انٹیریئر سیکرٹری کو کوئی اریسٹ کرے اور میاں صاحب کو انفارم نہیں, ہم نے کہا کہ جو ہونا چاہیے ہمارے چیف منسٹر کو انفارم ہونا چاہیے. صرف ڈاکٹر عاصم کی وجہ سے ہوا نا سر, باقی تو کسی جگہ ایم کے ایم کے اوپر سر جتنے چھاپے پڑے, 90 پہ چھاپا پڑا, ان کے عامر خان گرفتار ہوئے, قمر منصور گرفتار ہوئے, ان کے بڑے بڑے لیڈرز گرفتار ہوئے. قائم علی شاہ صاحب کو نہیں معلوم تھا کہ 90 جا رہی رینجرز, آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا. لیکن جب ڈاکٹر عاصم کو گرفتار کیا گیا تو آپ کو بہت اعتراضات ہوئے. ڈاکٹر عاصم کو چھوڑ دیں تو ہر چیز ٹھیک ہے. وہاں 15,000 فائلز ہماری مختلف محکموں سے رینجر اٹھا کر لے کر گئی وداؤٹ انفارمنگ چیف منسٹر سندھ. جو ریزولوشن سندھ اسمبلی کا بھی یہی آیا ہے کہ بھائی ہم نیشنل ایکشن پلان یا کراچی آپریشن کی حمایت کرتے ہیں. باقی جو کسی کو مثال کے طور پر یہ تو کرپل ہو جائے گا نا, میاں صاحب یہاں بیٹھے ہیں, اگر ان کے پلاننگ کے سیکرٹری کو گرفتار کر لے, میاں صاحب کو انفارم نہیں کرے تو فیڈرل گورنمنٹ کرپل ہو جائے گی. اسی طرح پنجاب میں اگر اس طرح ہو تو سسٹم کرپل ہو جائے گا. خیبر پختونخوا میں جو ہمارے چیف منسٹر ہیں اگر اس کو انفارم نہیں کریں, بھائی ہم یہ نہیں کہتے ان کو اریسٹ نہیں کرو, مگر انفارم کرنا رائٹ ہے جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. اب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ سندھ کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے اور ان کو غلام بنایا جا رہا ہے. نہیں, غلام نہیں. کانسٹیٹیوشن جو 73 کا ہے, 18 امینڈمنٹ جو ہم نے دی ہے سب کو ملا کر, اس میں انہوں نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. میاں صاحب نے 90 میں اگر بے نظیر بھٹو نے پنجاب میں 3 سویلین آفیسر بھیجا تو انہوں نے کہا ہاتھیوں کی یہ ہلگار ہے. اس وقت اسلم بیگ, اس وقت اسحاق خان, وہ پرانی باتیں ہیں بھائی. اس کے بعد تو آپ کی کانسٹیٹیوشن پر عمل ہونا چاہیے, کانسٹیٹیوشن پر عمل ہونا چاہیے. 2008 میں آپ تو مل کے, اب تو ایک بڑا بھائی تھا, ایک چھوٹا بھائی تھا, ان کے درمیان آپ دنیا پیدا ہوئی. نصرت صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ واقعی آپ بھی سمجھتی ہیں کہ سندھ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے اور وزیر داخلہ صاحب حملہ کر رہے ہیں, چودھری نثار صاحب کا صرف ڈیزائن ہے جس کی وجہ سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ جاوید صاحب. میں سن رہی تھی ہمارے جو سینیٹر صاحب ہیں وہ اپنا کس طرح دفاع کر رہے تھے, ہنسی بھی آ رہی تھی کہ مطلب دفاع کریں, اس طرح کریں کہ دلائل دیں, اس طرح دیں کہ دل کو لگیں, سمجھ میں بھی آئیں. اب کہہ رہے ہیں کہ جناب حملہ ہے. کیسا حملہ جناب, کس طرح کا حملہ, مجھے کوئی بتائے گا کہ کیا حملہ ہوا ہے؟ یہاں پر اگر دہشت گرد پکڑے جا رہے ہیں, یہاں پر کرپٹ لوگوں کو پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے, اگر ڈپارٹمنٹ میں کرپٹ لوگ ہیں جو کہ کھلے سب کو پتا ہے, کس کو پتا نہیں, پیپلز پارٹی نے پچھلے 5 سالوں میں حد سے زیادہ کرپشن کی جو کہ ڈاکومنٹس میں پڑی ہے. اگر یہ کوئی ہوائی بات ہے تو اس کو اگر ہوائی بات نہیں تو ڈاکومنٹس لا کے دکھائے جا سکتے ہیں. پچھلے 5 سالوں میں آڈیٹر جنرل نے ان کی کرپشن کی بڑی داستانیں لکھ کر اسمبلی کے فلور پر آ گئیں. اب بتائیں اگر یہ تمام چیزیں ہیں تو حملہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ مطلب ثاقب سومرو بھاگ جاتا ہے, کرپٹ ترین بندہ ہے, سب کو پتا تھا, وہ سیکرٹری سب کا من پسند تھا, ان منسٹرز کا جو کرپشن کے حامی رہے. یہ وہ کاکا کون تھا, یہ جو پتہ نہیں کتنے نام ہیں جو اگر لیے جائیں تو جناب ایک داستان ہے. تو یہ حملہ ہے, یہ تو آپ کہیں آپ تو خوش ہو جناب, آپ تو خوش ہو کہ اچھی بات ہے. اگر آپ بتائیے, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ وہاں کراچی میں بیٹھی ہوئی ہے. نہیں, میں وہی تو پوچھ رہی نا. فنکشن کی حکومت تھی ایک. اور دوسری بات آپ چودھری صاحب میں کمپلیٹ کر لوں, اور وہ بیٹھا ہے, وہ تو ابھی ان کا لیڈر بن کر بیٹھا ہے. وہ جو نہیں, وہ ابھی پرائم منسٹر کا اسپیشل اسسٹنٹ ہے, اس پر کیا کیا الزامات ہیں, وہ ان کے پارٹی میں بیٹھے ہوئے. اور آج کل تو آپ بولیں نا, نام لینا, آپ پروف کریں نا ان کی, آپ ثبوت لے آئیں سینیٹر صاحب, بالکل آپ ثبوت لے آئیں, ہم ان کو, وہ پارٹی اس حساب سے لے گی, آپ ثبوت تو لے کر آئیں. اس طرح نام لے کر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں, کوئی پروف ہے آپ کے پاس؟ وہ جو ان کے پاس بیٹھے ہیں وہ بڑے پاک دامن ہیں. جاوید صاحب
जावेद साहब, मैं सिर्फ इनसे ये कहना चाह रही जी, जी। हूँ, जावेद साहब इनसे कहें कि नाम ना लें, आप उनके खिलाफ कोर्ट में चले जाएं। मैं आपसे कह रही हूँ, हमारे जितने भी पार्टी में आप समझ रहे हैं ये दे आर करप्ट और आपके पास प्रूफ है, आप कोर्ट में चले जाएं। सबसे बड़ी बात तो यही है ना। और दूसरी बात जनाब जो यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या आप इस तरह करें, रेंजर्स को लेकर हमारे चले जाएं, इदारों में गिरफ्तार करवा दें उनको। हाँ ना भाई, चले आप रेंजर्स को ले जाएं, जनाब आपके पास प्रूफ है ना, आप ले जाएं। दूसरी बात कह रहे हैं इदारों पे चली जाती है FIA, रेंजर्स, जनाब सेनेटर साहब सबको पता है, आपने इदारों का क्या असर किया है सारी दुनिया को पता है। करके अगर रेंजर्स 18वीं अमेंडमेंट और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के खिलाफ सुमरो साहब सुनने का हौसला करें, खत्म हो चुकी है। हौसला तो करें सुनने का। आपने बात की, मैंने आपकी बात में बोला, लेकिन अब आप बोलेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगी, क्योंकि आप मुसलसल मेरी बात में बोल रहे हैं। आप करप्ट लोगों को बचाएं, अब क्योंकि जी आइन खबर मिल गया आपको, अब किसी करप्ट आदमी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल करें, सिर्फ चीफ मिनिस्टर को इन्फॉर्म करें। जावेद साहब पूछिए ना, साकिब सुमरो के खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज कराई इन्होंने? टेररिज्म पर आप जो कुछ करना चाहें कर सकते हैं, हमारी इजाजत है, ये आप गलत मत समझे। बाकी अगर किसी देखें, अगर यहाँ सुबह पंजाब में किसी सेक्रेटरी को गिरफ्तार करे, मियाँ साहब को इन्फॉर्म नहीं करे, तो सिस्टम क्रिपल हो जाएगा। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट का। ठीक है जावेद साहब, जरा इनसे पूछिए, इनको इतना टाइम ना देना, तो हमें भी उतना टाइम देना। पीपल्स पार्टी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी जान है कि अब ये वफाक के साथ लड़ सकेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका शुक्रिया। चोई साहब, बड़े अफसोस की बात है कि 16 दिसंबर के बाद जो पॉलिटिकल हार्मनी और जो कंसेंसस था अक्रॉस द बोर्ड, और मेन ऑब्जेक्टिव उसमें यही था कि इस मुल्क में ना सिर्फ तखरीबकार या तमाम वो अनासर जो मुल्क दुश्मन है उनका मुकाबला किया जाएगा, बल्कि हमने साथ ही साथ एक ऐसा एक सिस्टम और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसमें जो फाइनेंशियल करप्शन हो, फाइनेंशियल टेररिज्म हो, बत्ता माफिया हो, किसी भी कैपेसिटी में मुल्क और कौम के लिए कोई नासूर हो, उसके खिलाफ हाथ डाला जाएगा। 9-0 पर हाथ डाला गया, MQM ने काफी शोर मचाया, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड एक जनरल परसेप्शन ये थी कि जी जो गलत है वो गलत है। ठीक है। फिर जब पीपल्स पार्टी की बात आती है तो पीपल्स पार्टी लाजवाल कुर्बानियों वाली पार्टी, शुहदा की पार्टी, एक ऐसी पार्टी जिस पर हम जुल्फिकार अली भुट्टो मरहूम शहीद पर हम फख्र करते हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत और उनकी कुर्बानियां लाजवाल है। लेकिन हैरानगी ये है कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो क्यों ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि पाकिस्तान की फ्यूचर की पॉलिटिक्स के लिए, पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए और पाकिस्तान में पॉलिटिकल कल्चर की हार्मनी के लिए पॉलिटिकल पार्टी का वाइब्रेंट रहना, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। और इनके आबाव अजदाद की सियासत बड़ी पॉजिटिव थी। आज अगर वो कुर्बानी दे दें डॉक्टर आसम की, कायम अली शाह की, निसार खोड़ो की और वो सब लोगों की जो दोस्त हैं आसफ अली जरदारी साहब, सबको कुर्बान कर दें वो। देखें, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो करप्ट एलिमेंट्स हैं, जो ब्लैक शीप्स हैं, जब पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस आया, जब 90 डेज ऑफ रिगरस इंप्रिजनमेंट की बात आई, जब आर्मी कोड्स की बात आई, तो पीपल्स पार्टी का ये मौकिफ था कि भाई हम दिल पे पत्थर रख के ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर जब नेशनल एक्शन प्लान बना तो ये मैं हैरान हूं सेनेटर साहब की बात सुन के कि चीफ मिनिस्टर उस नेशनल एक्शन प्लान का की प्लेयर है और उसकी सोच के मुताबिक ये तमाम चीजें हो रही हैं। कप्तान है, लेकिन आज से मुझे लगता है कि वो कप्तान नहीं रहे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनको जो वज़ीर-ए-आज़म का रवैया था एयरपोर्ट पे, आपने खुद देखा कि वो उनको रोक के अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना चाहते थे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नहीं, इस्लामाबाद में बात करेंगे और चल पड़े। तो ये मेरा ख्याल शायद ये कि अब उन पे इजहार इत्मीनान नहीं रहा, उनको एतमाद नहीं रहा। दो चीजें हमने ज़हन में रखनी है। एक तो पाकिस्तान पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, चाहे मेरी पार्टी हो, कोई भी हो, मैं हूं, कोई और हो। दूसरी चीज, जब नेशनल असेंबली में इंटीरियर मिनिस्ट्री पिछले 10 साल के ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अपनी रिपोर्ट देती है तो 80% क्राइम पंजाब में, ठीक है जी। अब एक चीज इनकी जस्टिफाई है कि सिर्फ ये रेंजर्स को ही कराची और सिंध में क्यों इतने पावर्स दिए जा रहे हैं, पंजाब में या बाकी सूबों में क्यों नहीं दिए जा रहे। और एक और चीज, नहीं, उनका आर्गुमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये होता है कि आप लाहौर के हालात को कराची से कंपेयर कर लें। क्या लाहौर में वही हालात हैं जो कराची के थे? देखिए जी, कराची और लाहौर में, कराची में टारगेट किलिंग हो रही थी, रेंजर्स की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है। पंजाब की आ जाए, थाने कचहरी में क्या हो रहा है। और सबसे बढ़कर जो
करप्शन है पंजाब में, और फिर जो और लेकिन वो ये अब देखें आर्गुमेंट है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो ये कहते हैं कि मैंडेट नहीं है रेंजर्स के पास करप्शन को रोकने का, करप्ट लोगों को गिरफ्तार करने का, उसके लिए एफआई है, नैब है, स्पेशल ब्रांच है, आप वहां पे जाए ना, उनको एम्पावर करें आप। $1 बिलियन क्वेश्चन। फिर जब नेशनल एक्शन प्लान में यह कहा गया कि फाइनेंशियल टेररिज्म, जो पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, वो तमाम लोग जो करप्ट हैं, और जिस तरह मेरी बहन बता रही थी कि वो लोग जो पीपल्स पार्टी के मुल्क छोड़ के चले गए, तो सवाल तो यह पैदा होता है कि फिर आप में मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए, अखलाकी कदरों का यह हाल होना चाहिए कि आप मुकाबला करें अदालतों का। और फिर एक और चीज, पॉइंट इनका जस्टिफाई करता है कि वाई ओनली कराची, वाई नॉट टू एक्सटेंड इट टू द होल ऑफ पाकिस्तान। जो पीएमएलएन के अंदर वो ब्लैक शीप्स बैठी हैं, उन पर हाथ कौन डालेगा? मुसद्दक मलिक साहब, ये सारे सवाल पंजाब की तरफ ही उठ रहे हैं सर। बिलावल साहब की कल की तकरीर देख लें आप, निसार खोड़ो साहब का देख लीजिए, कायम अली शाह साहब की बात सुन लीजिए, आज जितने टॉक शो है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि जी सिर्फ कराची को आप इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, कि आप पंजाब में कुछ नहीं हो रहा, और आप पंजाब को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्यों रेंजर से आपने बाहर रखा हुआ है? जी मैंने आपकी पूरी गुफ्तगू तो नहीं सुनी, क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्निकल अवामिल जो थे वो हमारे सामने थे, अभी हल हुए। लेकिन देखिए, पंजाब का जहाँ तक सवाल है, पंजाब में तो ऑपरेशन हो रहे हैं। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में बताया कि तकरीबन 1 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो पंजाब में इन्वेस्टिगेट हुए हैं पिछले 1 साल के अंदर अंदर। इसी तरह सबसे ज्यादा जो कोमिंग ऑपरेशन है, वो 1 महीना पहले तक के जो नंबर्स थे, उसमें सबसे ज्यादा कोमिंग ऑपरेशंस जो हैं वो पंजाब में हुए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, पर 7-8 हजार पूरे पंजाब में टेरर फाइनेंसिंग पे कोई एक शख्स गिरफ्तार हुआ है? जी मेरा ख्याल है कि तकरीबन, मुझे वो अशखास की तफसील तो इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन 1.5 अरब रुपए के जो अकाउंट्स हैं वो सीज किए गए हैं। उसके अंदर दहशतगर्दी से रिलेटेड भी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड भी हैं। नहीं, मसला ये है कि फर्ज कीजिए 1.5 बिलियन रुपीस के अकाउंट्स आपने किए, तो ये रेंजर्स ने किए? नहीं साहब, नहीं किए। मैं तो आपको बता रहा हूं कि रेंजर्स ने नहीं किए। ये तो सारे अकाउंट सीज जो हैं, जो दीगर जो इदारे हैं जो कानून नाफिज करने वाले, उनकी सरकर्दगी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। 7,000-8,000 के करीब। ये पीपल्स पार्टी का ये आर्गुमेंट है ना, वो ये कहते हैं कि अगर आप पंजाब में टेरर फाइनेंसर्स को गिरफ्तार नहीं कर रहे, वहां पे डॉक्टर आसम जैसे लोग जो अगर मौजूद हैं हुकूमत में, हुकूमत से बाहर हैं, आप उनको नहीं छेड़ रहे, उनको हाथ नहीं लगा रहे, तो कराची में आप क्यों लगा रहे हैं डॉक्टर आसम को? बड़ा उनका जस्टिफाइड सवाल है। आपको फिर एक ही पॉलिसी रखनी पड़ेगी चौधरी निसार साहब को, कराची के लिए और पंजाब के लिए। चौधरी साहब, मैं तो आपसे मैं मुसलसल आपसे ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है। मैंने आपको नंबर्स देने की कोशिश की है कि 8,000 में से 6,500 के करीब जो लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पे लोग अरेस्ट हुए हैं वो पंजाब में हुए हैं। इसी तरह 3,000 में से 2,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं वो पंजाब में हुए हैं। सॉरी, फरमाइए। लाउड स्पीकर का इशू नहीं है डॉक्टर साहब, वो इस तरह जाएंगे तो बहुत लोग गिरफ्तार हुए, वो सिंध के ऊपर भी बहुत। क्यों नहीं डाला? देखिए ना, ये शहर साहब की बात, फंडामेंटली 2 चीजें हैं जी, फंडामेंटली 2 चीजें हैं जो आपके सामने आ रही हैं। आप 2 सवालात कर रहे हैं। एक तो आप सवाल कर रहे हैं दहशतगर्दी के हवाले से, जिसकी बाबत मैं बार बार आपको स्टेटिस्टिक्स दे रहा हूं, और मैं और भी दे सकता हूं, जितने आप चाहें दे सकता हूं, मुझे अजबर है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि रेंजर्स को क्यों नहीं अभी तक बुलाया गया? तो जिस वक्त लॉ एंड ऑर्डर, अगर जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके हाथ से निकल जाएगा, जैसा कि सिंध में हुआ है, तो पूरे मुल्क में कहीं भी निकलेगा तो वहां पे फौरी तौर पर रेंजर्स बुला लिए जाएंगे। इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, मगर ऐसी कैफियत अभी केपी में नहीं हुई। सॉरी, जरा दोबारा साहब, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू। आपका थाना कल्चर, कसूर का फियास्को, पूरे पंजाब में मॉडल टाउन का जो फियास्को लाहौर में हुआ, उसके बावजूद आप ये कहते हैं कि पंजाब पुलिस इज डूइंग अ मार्वलस जॉब। आपको रेंजर्स बुलाना पड़ेगा क्योंकि फेडरेशन है पाकिस्तान। अगर किसी के क्वेश्चन मार्क्स हैं उसको रिजॉल्व करें। आप इसको इतना नाराज ना हो मुझसे। 36 लोग खैबर पख्तूनख्वा में मर गए थे इलेक्शन के दिन। उस दिन रेंजर्स हमने नहीं बुलाए, आपने नहीं बुलाए, तो ऐसी परेशानी की बात नहीं। मुल्क में इमरान खान तो कह रहे हैं, इमरान खान तो आज भी कहा है जी खैबर पख्तूनख्वा में रेंजर्स को बुलवा लीजिए और साथ पंजाब में भी बुलवा लीजिए। इमरान खान साहब की तरफ से ओपन ऑफर है आपको भाई। बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। तो इमरान खान साहब को फौरी तौर पे चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहब से कहें कि वो वफाक को फौरी तौर पे रिक्वेस्ट भेजें कि रेंजर्स को भेज दिया जाए, तो हम रेंजर्स इंशाल्लाह फौरी तौर पे अरसाल कर देंगे। जी शायद साहब। और डॉक्टर साहब, यानी
پورا پنجاب جو ہے وہ سارے پارسا ہیں، وہ سارے حرم شریف کا طواف کر رہے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھ کے ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اور پاکستان کا 62% کا صوبہ وہ انٹچیبلز ہیں. یہ کیا میسج فیڈریشن دے رہی ہے باقی پاکستان کو؟ دیکھیے آفریدی صاحب، آپ اس تفریق نہیں کر پا رہے جو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہونا ایک بات ہے، رینجرز کی ایک پروویژن ہے جو کانسٹیٹیوشن نے دی ہے، بڑے مخصوص جو حالات ہوتے ہیں ان میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ایسے حالات ہیں جہاں پہ آپ کی پولیس جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر پہ قابو نہیں پا سک رہی اور آپ کو وفاق سے مدد چاہیے، تو آپ فوری طور پہ ایک لیٹر لکھیے اور ہم فوری طور پہ انہیں ارسال کر دیں گے. ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں میں، وقفے کا ٹائم ہے، وقفہ لینا ہے، لیکن ایک نقطہ ذرا ملاحظہ کیجئے گا کہ کل بلاول بھٹو نے ایک یہ انکشاف کیا کہ یہ بیسیکلی ایکشن پلان، نیشنل ایکشن پلان نہیں ہے، یہ نون ایکشن پلان ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون صرف سندھ کو فتح کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے انہوں نے یہ ایکشن پلان بنایا ہے. ساتھ ہی کل پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینئر ارکان ہیں ان سب کا یہ کہنا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب اور چودھری نثار صاحب امیر المومنین بننا چاہتے ہیں اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی یہ الغار ہو رہی ہے سندھ کے اوپر اور آپ سندھ کو فتح کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ گورنر رول لگانا چاہتے ہیں، اس حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ؟ جاوید چودھری صاحب، وہ کیا شعر ہے کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، ساتھ چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، ایک ہی فکرے کے اندر تعریف بھی کرتے ہیں رینجرز کی، کہتے ہیں کیا شاندار وہاں پہ آپریشن ہوا ہے، پھر ساتھ اس کو نون کے آپریشن کا نام دے دیتے ہیں. یہ کیا بات ہو رہی ہے بھائی؟ اگر آپ کو آپریشن ناپسند ہے تو باہر نکل کے اس کی ناپسندیدگی کا اظہار کیجئے، چھپ چھپ کے کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر آپریشن پسند ہے جیسا کہ تمام سیاسی جماعتیں اس وقت کہہ رہی ہیں تو اس کی بھرپور اس وقت معاونت کریں اور سپورٹ کریں. تو ہمارا خیال ہے کہ کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت بہتر ہوئی ہے پچھلے 1-1.5 سال کے اندر اور انشاءاللہ اس سے بھی بہتر ہوگی. شام کی روشنیاں تو جل گئی ہیں اور رات کی روشنیاں بھی جلیں گی، اور اس کام کو کرنے کے لیے آپریشن کو کسی طرح بھی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، لیکن اس میں معاونت کے ساتھ سرکاری جتنی بھی پارٹی مجھے وقفہ لینے دیں ڈاکٹر صاحب، یہ دمادم مسک اندر جو ہونے والی ہے کراچی میں، آپ نے اس کے لیے تیاری کر لی ہے؟ یہ سوال دوبارہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھیں گے، چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سینیٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ نقطہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے بھی اٹھایا اور یہ کل سے لوگ بار بار پوچھ بھی رہے ہیں کہ بلاول صاحب نے ایک اپنی تقریر میں پہلے تو رینجرز کی تعریف کی کہ رینجرز نے بہت اچھا کیا اور امن ہو گیا، اور ساتھ ہی وہ انہوں نے کہا کہ یہ نون ایکشن پلان ہے اور رینجرز ٹھیک نہیں کر رہے. تو آپ کا موقف ایک ہونا چاہیے، یا تو آپ یہ کہیں کہ رینجرز ٹھیک ہیں یا آپ کہیں کہ رینجر ٹھیک نہیں ہے، یہ درمیان میں کیوں ہیں آپ؟ دیکھیں رینجر 27 سال سے سندھ میں ہے، رینجر 2 سال سے آپریشن کر رہی ہے پولیس کے ساتھ مل کر، فیڈرل گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ، لا انفورسنگ ایجنسی سپورٹ کر رہی ہے. اصل جو مسئلہ یہ، میں مصدق ملک صاحب بڑے فائن پرسن ہیں، میں ان سے ہائپوتھیٹیکل ایک کوشچن کر رہا ہوں. فار انسٹنٹ پنجاب ریکویزٹ کرتی ہے، میں ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے کہ میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب ریکویزٹ کرتے ہیں شہباز شریف کہ وہ رینجرز پنجاب میں آئے، ساؤتھ پنجاب میں دہشت گردی ہے. اگر وہ رینجر آتی ہے وہاں دہشت گردی ختم کرتی ہے پولیس سے مل کر، اور اس کے بعد رینجر یہ کرتی ہے وہاں پیراملٹری فورس کہ لاہور میں جا کر ہیلتھ سیکرٹری کو گرفتار کرے، جا کر پنجاب میں جا کر سیکرٹریٹ میں جائے سرکاری اور جو فائلیں اٹھا کر لے جائے، تو اور میاں صاحب کو نہیں بتائے، تو کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو ہم نے بھی یہی کہا کہ رینجر جو کر رہی ہے بالکل صحیح کر رہی ہے، بلاول صاحب نے کہا، اور ٹیررزم کے خلاف ہے. باقی یہ کی پارٹی ایل ڈی اے کا بہت ذکر کرتی ہے بار بار کہ ایل ڈی اے کی فائلیں کھول لیں، وہاں پہ تحقیق کر لیں، وہاں 85 سے ان کی کرپشن ہے، 85 سے. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو لے آئے نا، سامنے لے کے آنا بھائی. ثبوت ان کے پاس پڑے نا، جب تک وہ ثبوت عدالت میں پہنچے نا، انہوں نے تو جلا بھی دیے بہت. 85 سے میاں نواز شریف نے لاکھوں کی، ہزاروں کی تعداد میں پولیس والے بھرتی کیے، ان کے جو بھی کچہری میں جو بھی سیکرٹریز ہیں سب ان کے ہیں، ان کی اسٹیٹ ہے، بادشاہت ہے، لیکن اس پر یہ کرنے کے لیے تیار نہیں. سینیٹر صاحب، یہ ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری سے پہلے آپ کو نہیں ان چیزوں کا پتہ؟ ہم تو ہر دور میں یہ کہتے آئے کہ بابا پنجاب میں دیکھیں، ہم سے سب سے زیادہ ذاتی ہوئی نیشنل پارٹی، سب سے جو 88 کے بعد 88 میں ہمیں حکومت بنانے نہیں دی گئی، کیوں؟ مرزا اسلم بیگ نے کنسپیریسی کی
کہ پیپلز اور یہ جو حمید گل انہوں نے کنسپیریسی کی 90 میں انہوں نے کنسپیریسی کی وہ ہسٹری سے نکلیں جی بہت آگے چلا گیا اس وقت بھی پنجاب کا عوام پنجاب کا پیپلز پارٹی کا عوام ورکر پیپلز پارٹی کے ساتھ ان پر سلام ہو مگر یہ لوگ ہمیشہ کنسپیریسی کی ہے انہوں نے ہمیشہ بیک ڈور سے جو الیکشن جیتے ہیں 90 کا الیکشن ہو اس کے بعد 97 کا الیکشن ہو اس کے بعد ابھی 13 والا ہو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم ڈیموکریسی کی خاطر قبول کریں مگر انہوں نے چال بازیاں کی ہے اور ابھی نذیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ کراچی کا یا سندھ کا جو مسئلہ ہے اس کا حل کیا ہے آپ کے ذہن میں کیا حالات ہے یہ تو ظاہر ہے دونوں پارٹیز آمنے سامنے کھڑی ہوگی اب تو ان کے درمیان جنگ شروع ہونے والی ہے جاوید صاحب کراچی بھی سندھ کا حصہ ہے مطلب پورا سندھ کا ہی یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے جو ابھی میں جب سے پروگرام میں سن رہی ہوں سینیٹر صاحب نے یقین مانے 3 چیزیں بار بار ریپیٹ کی اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا ہے مجھے تو اسی بات پہ حیرت ہو رہی چھاپے نہ ماریں دفتروں سے فائلیں نہ اٹھائیں اور سی ایم صاحب سے پوچھ لیں بس یہ ان کی رٹ لگی ہوئی ہے دیکھیے بڑا یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہمارے صوبے کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے باقی کے ساتھ نہیں ہو رہا تو آپ اگر کمپیئر کریں نا جاوید صاحب آپ خود ماشاءاللہ کالم لکھتے ہیں آپ کو خود سب سے زیادہ اس چیز کا علم ہوگا کہ 4 صوبوں میں سب سے زیادہ جو خراب حالات ہیں وہ سندھ کے ہیں ہر ادارے کو ایجوکیشن میں دیکھ لیں 3 صوبوں کی اگر فگر اٹھا کر دیکھ لیں سب سے پیچھے ہمارا صوبہ اس کے علاوہ کرپشن کیا خرابی سندھ کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں ارے جاوید صاحب کیا کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے ہمارے اداروں اب مجھے دیکھیے بڑی بات کر رہے ہیں نا سینیٹر صاحب بیٹھے ہوئے آئین کی بات ہے آئین کے خلاف جاری رینجرز کے اگر انہوں نے ہم نے دیا تو قانون کے ارے آپ نے کون سی قانون کی پاسداری کی ہوئی ہے ان سے پوچھیں سپریم کورٹ کے کتنے آرڈرز پڑے کوئی پروگرام کرے میں لے آؤں گی آپ کے پاس کتنے آرڈر سپریم کورٹ نے ان کو دیے کسی ایک پر بھی عمل کیا آپ نے ڈیپوٹیشن پہ کتنے لوگ آپ نے ادھر ادھر بھیجے ہوئے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ واپس کریں اپنے اپنے جو ڈپارٹمنٹ سے بھیجے انہوں نے ان سے پوچھیں انہوں نے بل پاس کروائے ہوئے کتنے اسمبلی میں وہ بل انہوں نے امپلیمنٹ کروائے ہوئے کہ کتنے بھی کانٹریکٹ پہ ملازمین ہیں ان کو فوری طور پر پرماننٹ کیا جائے کیا جناب آپ نے بڑا فخر ہے ہمیں بالکل سندھ اسمبلی میں سب سے زیادہ لیجسلیشن ہوئی ہے کس قانون پہ عمل کیا آپ نے کیا جرگے نہیں ہو رہے یہاں پر کیا یہاں پر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کراچی سے لے کر کشمور تک ڈاکو راج نہیں ہے ہر جگہ مجھ سے ان سے پوچھیے تو صحیح کہ کیا اگر رینجرز ایک اچھا کام کر رہی ہے ہم تو کراچی سے کشمور تک رینجرز کو لے جانا چاہتے ہیں نہیں ان سے کیا جواب لیں گے جاوید صاحب ان سے جواب کیا لیں گے آپ ان لوگوں نے فنکشنل مسلم لیگ نے بلا شرکت غیر 10 سال حکومت کی انہوں نے بھرتیاں کی ہم نے ان کی سب بھرتیوں کو ریگولائز کیا سپریم کورٹ نے جو بھی ہمیں حکم کیا ہم نے اس کا عمل درآمد کیا یہ خود جو ہے ابھی بھی بیٹھے ہیں حکومت میں کل ہمارے ساتھ تھے دوبارہ آ جائیں گے ان کے جو ایم پی ایز ہیں وہ ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کی خرابیاں جو ہے نا جسٹیفیکیشن نہیں ہے آپ کی خرابیوں میں تو وہ خراب تھے تو ہم بھی خراب ہیں ہم خراب ہوں گے تو وہ بھی خراب ہوں گے انہوں نے جو غلط بھرتیاں کی ہم نے اس کو ریگولائز کر دیا پیپلز پارٹی کسی کو روزگار سے نہیں نکالتی جس طرح نون والے یا فنکشن والے روزگار سے نکالتے انہوں نے جو غلط کام کیا ہم نے ان کو روزگار سے کسی کو نہیں نکالا ویسے غیر قانونی کام ہے اگر ایک irregularity ایک طرف سے ہوگی ہے تو دوسروں نے اس کو جسٹیفائی کر رہی ہے 88 میں جب بے نظیر کی حکومت آئی تھی نا سارے پاکستان میں جو بھی لوگ بھرتی ہوئے تھے یا جن کو روزگار تھا ہم نے اس کو پرماننٹ کیا ہم نے نہیں نکالا میرٹ پہ ہو یا نہ ہو غلط ہو یا جو بھی ہوا ہم کسی نے کر دیا دیکھیں ہم اس طرح نہیں کرتے یہ تو غلط کاریاں یہ کرتے ہیں انہوں نے بلا شرکت غیر سندھ کی بربادی کی اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میری بہن 18 امینڈمنٹ اور یہ جو کیا کہہ رہے ہیں یہ کمیشنل اٹارنی کے خلاف بول رہی ہے ویسے ان کا ووٹ بہت شرنک ہو گیا ان کی سیٹیں جو سب نصیر صاحب میں نے آپ سے شروع میں ایک سوال کیا تھا کہ کراچی کا جو ایشو ہے اس کا حل کیا ہے آپ کی پارٹی کس نظر سے دیکھتی ہے اس حل کی طرف اور کیا حل ہونا چاہیے ان کا ووٹ بینک ہی نہیں ہے کیا حل کریں گے کراچی میں چودھری صاحب ان کا سانگڑ میں ووٹ بینک ختم ہو گیا سینیٹر صاحب ان کا جو بھی ووٹ بینک ہے وہ ختم ہو گیا یہ کیا حل کریں گے خاموش رہیں گے تو بات ہوگی ورنہ پھر میں بھی اتنی زور زور سے بولوں گی تو سینیٹر صاحب کی آواز ویسے ہی دب جائے گی تو ان سے کہیں ذرا خاموش ہو کر بیٹھے میری بہن آپ بولے آپ کو اجازت ہے بول رہے ہیں ساری دنیا سن رہا ہے ساری دنیا سن رہی ہے کہ یہ اپنی جو ان پر جو بھی آتی ہے عائد ذمہ داری وہ اس سے بھاگنے کے لیے پھر آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں فلاں نے یہ کیا رہے بھائی 5 سال حکومت ملی آپ کو بتائے تو صحیح نا کہ کیا کیا اب آپ آ جائیے چودھری صاحب آپ کے سوال پر کہ کراچی کا حل کیا ہے جناب کراچی کا حل کراچی کی عوام نے بتا دیا پورے پاکستان نے بتا دیا کہ جناب کراچی جو ہے وہ اگر اس کا امن و امان آپ کو چاہیے کراچی اکنامکلی پورے پاکستان کو کر رہا ہے سپورٹ کر رہا ہے سب کو پتا ہے
اگر کراچی میں امن و امان چاہیے اور تاجر برادری بھی اس کی حق میں ہے اور پوری عوام ہے, آپ اپنا کیمرہ لے جا کر اگر نکلیں گے باہر, ایک ایک شخص کہے گا خدا کا واسطہ ہے رینجرز کو واپس مت بھیجیے, کیونکہ پولیس پولیٹیسائز ہے. پیپلز پارٹی پولیس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی ہے. یہ 8 ایس پی ایک ضلع میں لے جاتے ہیں, جیسے سانگڑ میں لے جاتے ہیں, وہاں پر وہ دھمکیاں دھونس دیتے ہیں اور لوگوں کو جھوٹی FIR اور انتقامی کارروائی کرواتے ہیں ایس پیز کے ذریعے, پولیس کے ذریعے. میں نے آپ سے 2 بار سوال کیا, آپ نے کوئی حل نہیں بتایا. آپ نے ایک نئی چارج شیٹ ان کے سامنے رکھتی ہے. بڑا سمپل سا سوال ہے چاروں مہمانوں سے کہ کوئی حل بھی ہونا چاہیے نا, جس صرف تقریر کرنے سے کوئی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. بلاول صاحب کی تقریر کو ہم نے سن لی, اس میں کوئی حل نہیں تھا. چودھری نثار صاحب کی تقریر روز سنتے ہیں, اس میں کوئی حل نہیں نکلتا. ٹاک شوز کے اندر بھی سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں, جواب ہوتا ہے اور اس کا ایک اور جواب ہوتا ہے, پھر سوال ہوتا ہے, پھر سوال ہوتا ہے. حل کیا ہے کراچی کے اور سندھ کے لوگوں کے پاس؟ میں دوبارہ یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شہریار صاحب یہ فرمائیے گا کہ کراچی کے مسئلے کا حل کیا ہے, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی, کراچی کا حل اور پورے پاکستان کے لیے ایک بہت سمپل اور ایک ایسا علاج ہے جو کہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. علاج کیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے قائم علی شاہ صاحب یا زرداری صاحب کے کوئی بھی خدشات ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو کنونس کیا جائے, اس میں چودھری نثار صاحب بھی ہوں اور پھر پارلیمان کو, نیشنل اسمبلی کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے. یہ جو لیفٹ رائٹ سینٹر سے مختلف لوگوں کی آوازیں آتی ہیں جو چیزوں کو کنفیوز کر رہی ہیں, اس سے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو قربانیاں دے رہے ہیں, جو واقعی اپنی جانوں کی قربانی, مثال کے رینجرز, میں خود گیا تھا کراچی اور ان کی کمٹمنٹ دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی, اور پھر جس طرح ہمیں جو بتایا گیا وہاں کے حالات کے بارے میں, میں ایز اے پاکستان یہ کہنا چاہوں گا کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے, حالانکہ اس کی میٹنگز نہیں ہو رہی, وہاں پہ اس مدے کو اٹھایا جائے, زرداری صاحب میاں صاحب کو کال کریں, اس چیز کا حل ڈھونڈا جائے اور اس کا حل بالکل نکل سکتا ہے, بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ. سوال یہ ہے کہ کیا کراچی میں رینجرز کو یہ اختیار حاصل ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی کرپٹ آدمی کو گرفتار کر لیں؟ بالکل اس لیے ہونا چاہیے کہ فائنینشیل ٹیررزم کی جب آپ بات کرتے ہیں, یہ ساری کڑیاں ملی ہوئی ہیں جن پر وہ ہاتھ ڈالتے ہیں. فیصلہ کون کرے گا سر؟ جی فیصلہ ہو چکا ہوا ہے, نہیں فیصلہ ہو چکا ہوا ہے. فیصلہ آپ نے, جس طرح میں نے اور آپ نے بھی کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ چیف منسٹر آف دیٹ کنسرن پروونس از دا کیپٹن آف دیٹ ٹیم نیشنل ایکشن پلان کا. اور پھر جب آپ یہ پتہ چل جائے, وہ جب کنفیشنز کرتے ہیں, وہ تمام چیزیں جب کھل کے سامنے آتی ہیں, کیا یہ عاصم صاحب, ڈاکٹر عاصم والی باتیں کھل کے سامنے نہیں آئی؟ کیا ان لوگوں نے کنفیشن نہیں کی جو ہاسپٹل میں لوگوں کو ٹریٹ کرتے تھے؟ یاد رکھیے کبھی بھی معصوم لوگوں پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کالا ہوتا ضرور. ٹھیک ہے سینیٹر صاحب, یہ تنہائی کا شکار نہیں ہو گئے کراچی میں آپ؟ ساری جماعتیں آپ کے خلاف ہیں, کوئی ایک جماعت تو آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی نا آپ کے موقف کے ساتھ. ایون عام آدمی, تاجر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ رینجرز ٹھیک ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی غلط ہے. تو یہ آپ نے کیوں اتنی تجربے کے باوجود آپ نے اتنی غلط گیم کھیل لی سر وہاں پہ؟ جاوید صاحب, ٹیررزم کے ہم خلاف ہے. ٹیررسٹ آپریشن جو بھی چل رہا ہے اس کی ہماری سپورٹ ہے, گورنمنٹ ہماری ہے, اور جو بھی پولیس ہے وہ سپورٹ کری. پولیس تو صوبے کی آتی ہے, اور 18 امینڈمنٹ کے بعد جو لا اینڈ آرڈر ہمارے ہاتھ میں. اپنی تنہائی محسوس کر رہے ہیں؟ کوئی تو نہیں, کوئی تو آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے سر بتائیں؟ نہیں دیکھیں, ہمارے ساتھ 73 کانسٹیٹیوشن کھڑا ہے, 18 امینڈمنٹ کھڑی ہے ہمارے ساتھ. جو ہم نے صوبوں کو, پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے, اس چیز پر ہم سٹینڈز رکھتے ہیں اور اس پر رہیں گے, اور ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے, نہیں ہم چاہیں گے. دیکھیں ملک کے اندر 200 سیاسی جماعتیں, کوئی ایک تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا نا اس معاملے میں. میرے خیال سے سب بالکل اکیلے تنہا, اور بلکہ پارٹی ڈیوائیڈڈ ہے, آدھی پارٹی آپ کے موقف کی حمایت نہیں کر رہی. نہیں, جو کانسٹیٹیوشن ہے اسی پر ہم کھڑے ہیں, اس پر ہی ملک چلتے ہیں, اس پر ہم قائم ہیں. اور جہاں تک اتحاد کا تعلق ہے, بالکل جو ہمارا سٹانس ہے اس پر ہم کھڑے ہیں, اور اس سے ہم آگے بڑھیں گے, اور وی آر نیشنل پارٹی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو دم مسک اندر ہو رہی ہے کراچی میں, اور 90 کی دہائی کی طرف واپس جا رہے ہیں, اس سیاست کو وہاں لے کے جا رہے ہیں, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے, یہ ملک کے مستقبل کے لیے بہتر ہوگا, یہ نقصان دہ ہوگا سر؟ نہیں, دیکھیے بلاول صاحب ماشاءاللہ بڑے شعلہ بیان مقرر ہیں, اور انہوں نے بڑی شعلہ بیانی کے ساتھ تقاریر کی. لیکن جمہوریت, جیسے کہ پہلے بھی ہم کئی مرتبہ ڈسکس کر چکے ہیں, ایک بڑا نوائزی پروسیس ہے. ایک قرارداد ہے جو پیش کی گئی سندھ اسمبلی کے اندر اور پاس کی گئی,
اس کے بعد میں اس کو امینڈ بھی تھوڑا کیا گیا دہشت گردوں کو اندر ڈالنے کے لیے. لیکن ابھی تک جیسے کہ آپ نے شری لنکا میں دیکھا یا آئرلینڈ میں دیکھا کہ کسی بھی جگہ پہ اگر دہشت گردی ختم کرنی ہو تو سب سے پہلے دہشت گردی کی فائنینسنگ یہ جو ہے اسے بند کرنا پڑتا ہے، ورنہ اس کے بغیر دہشت گردی ختم نہیں ہوتی. تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کسی بھی دفتر میں گھس جائیں اور فائلیں اٹھا لائیں، وہ جہاں پہ ثبوت کوئی ملتا ہے یا شواہد ملتے ہیں کہ دہشت گردی کی فائنینسنگ ہو رہی ہے وہاں پہ جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے کراچی کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سندھ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اندر جو فائلیں تھی وہ ان فائلوں میں ثبوت چھپے ہوئے تھے کہ یہاں سے دہشت گردوں کو سپورٹ ملتی تھی، کوئی فائنینسنگ ہوتی تھی، تو اس لیے رینجرز وہاں پہ گئے. دیکھیں یہ تو اب چیزیں شواہد جب سامنے آئیں گے، کیونکہ ابھی منظر عام پر تو آئے نہیں، لوگوں کے سامنے وہ آئے نہیں، ابھی تو شواہد اکٹھے کر رہی ہے رینجرز، لیکن امید تو یہی ہے کہ وہ تمام شواہد جب لے کر آئیں گے تو اس کا تانا بانا دہشت گردی سے ملے گا، اور وہ بڑی واضح شکل میں لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہاں پر دہشت گردی ہو رہی تھی. لیکن سر وہ سندھ گورنمنٹ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ فائلیں ہیں کہاں پہ سر، وہ کدھر چلی گئی ہیں؟ اگر وہ اس میں تھا کہ ثبوت تھے کہ پروف تھے تو قوم کے سامنے آنے چاہیے تھے نا سر، ابھی تک تو نہیں آئے. جی بالکل آنی چاہیے، بالکل آنے چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر اس سے بہت سے مسائل کھڑے ہوں گے. اور جہاں تک آپ نے دمادم مست قلندر کا کہا، یہ ایک سیاسی عمل ہے، ہمیں ابھی بھی بھرپور یقین ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل بیٹھیں گے، اور اگر ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے یہ آپریشن کمپرومائز نہ ہو تو ضرور سنیں گے، ورنہ وہ ضرور ہماری بات سنیں گے، کیونکہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ دہشت گردی جو ہے وہ ختم ہو، اس سے کراچی کے اندر امن ہو، ہم بھی یہی چاہتے ہیں. جب وہ بھی آپریشن کو اپوز نہیں کر رہے، ہم بھی آپریشن کو اپوز نہیں کر رہے، صرف ایک طریقہ کار طے نہیں ہو رہا کہ کس حد تک رینجرز کو جانا چاہیے. ہم سیاسی جماعتیں ہیں اور انشاءاللہ اس کو حل کریں گے. فیصلہ آپ خود کیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہرگز کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.